صحیح البخاری میں یہ حدیث ہے، صحابہ کہتے ہیں ایک عورت کا واقعہ ہے، وہ آتی کانت امرات سودا تقم المسجد، جب سارے نمازی نماز پڑھ کر چلے جاتے وہ خاتون دیکھتے اب کوئی نہیں ہے، جھاڑو اٹھاتی اور اللہ کے گھر کو صاف کرنا شروع کر دیتی، مسجد کی روزانہ صفائی کرتی۔ غریب تھی، کمزور تھی، گمنام تھی، بے نام تھی، فوت ہو گئی، تھوڑا سا ہٹ کر اس کا گھر تھا، جنازہ لوگوں نے پڑھ لیا، دفنا دیا۔ صبح آپ کو خبر ملی کہ خاتون نہیں آتی۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے صحیح کتاب قرآن پاک کے بعد جس کا درجہ ہے صحیح البخاری، اس کے اندر یہ حدیث ہے۔ کہنے کہ اللہ کے رسول وہ بیچاری بس اچانک ہی اس کو کچھ ہوا، اللہ کو پیاری ہوگی، بس ہم نے رات کو اس کو دفن کر دیا۔ ہم نے کہا آپ کو بتلائیں گے مشکل ہو جائے گی، رات میں اندھیرا، ہم نے اس کو دفن کر دیا۔ آپ نے خفگی کا اظہار کیا، افلا کنتم آذنتمونی، اللہ کے بندو تم نے مجھے بتلایا نہیں، پتہ نہیں وہ کیسی محبوب خدا خاتون تھی، اللہ کی پیاری بندی، اللہ کے گھر کے ساتھ جو اتنی محبت کرتی ہوں، کیا ہم اس کے ساتھ محبت نہ کریں؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے آپ نے خفگی کا، ناراضگی کا اظہار بھی فرمایا اور ساتھ یہ بھی فرمایا دلونی علی قبریہا، چلو مجھے بتلاؤ اس کو تم نے کہاں دفن کیا۔ پھر آپ دوبارہ وہاں پر پہنچے، قبرستان میں گئے ہیں، صحابہ کو ساتھ لے کر گئے ہیں، اس کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کر آقا علیہ السلام نے اس کی نماز جنازہ دوبارہ ادا کی۔ یاد رکھیے قبرستان میں کوئی نماز نہیں ہو سکتی، جنازہ ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں رکوع اور سجدہ نہیں ہوتا، وہاں جا کر آپ نے اس کا جنازہ بھی پڑھایا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ خاتون کا کیا کمال ہے، کیا مقام ہے، اس وجہ سے کیونکہ وہ اللہ کے گھر کی خدمت کرنے والی تھی۔ اور آپ نے فرمایا تھا لوگوں ان هذه القبور مملوءۃ ظلمۃ، یہ قبریں اندھیروں سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، وَإِنَّ اللَّهَ يُنَوِّرُهَا لَهُم بِصَلَاةِ عَلِيمٍ، لیکن میں مصطفیٰ جنازہ پڑھوں گا، دعائیں کروں گا، اللہ پاک اندھیروں کو روشنیوں سے منور فرما دے گا۔